صبح کی سفیدی چھن چھن کر کر کمرے کے اندر آ رہی تھی۔ بستر پر آڑا تھرچا لیٹا وہ نازک وجود اب بھی گہری نیند سونے میں مصروف تھا۔ چھوٹا الارم بج بج کر بند ہو گیا تھا، مگر مجال اس نازک وجود کو ذرا بھی فرق پڑا ہو۔ اس کی بلا سے ساری دنیا بھاڑ میں جائے، اس کو کیا؟ اس کو ویسے بھی کسی سے فرق کہاں پڑتا تھا؟ اس کی اپنی ہی ایک الگ سی دنیا تھی جس میں وہ مگن تھی، خوش تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 7:30 سے اوپر کا ٹائم ہو گیا۔ اب کی دفعہ اس کے سائڈ ٹیبل پر رکھا بڑا الارم چیر پھاڑ کر چلایا تھا۔ وہ جو پتہ نہیں خوابوں میں کسی اور دنیا میں ہی پہنچی ہوئی تھی، جھٹکا کھا کر اپنے بستر سے اٹھی تھی۔ تھوڑی دیر پروسیس کرنے کے بعد اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ خطرناک آواز اور کسی کی نہیں بلکہ اس کی اپنے الارم کی تھی۔ وہ اپنے الارم کو خون خوار نگاہوں سے دیکھتی دوبارہ سے بستر پر لمبا لمبا لیٹی تھی۔ شکر تھا کہ یہ منحوس الارم بند ہو گیا تھا، ورنہ آنکھ لگنا تو بڑی مشکل بات تھی۔ ابھی اس کے سوئے 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اس کا الارم پھر سے بج اٹھا۔ وہ چلاتی ہوئی کھڑے ہوتی، تیزی سے الارم کی جانب جاتی، اس الارم کو پوری قوت سے زمین پر پھینک چکی تھی۔ الارم زمین پر گرا بھی بجے جا رہا تھا۔ وہ گہری سانس لیتے زمین پر بیٹھتے، اس الارم کو عزت اور احترام سے اٹھا کر بند کرتے، سائڈ ٹیبل پر واپسی رکھ گئی۔ اس کا الارم عزت اور احترام سے بات مانتا تھا، جہاں جہاں اس کے ساتھ زبردستی ہوتی تھی وہاں اور چیر پھاڑ کر چلاتا تھا، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ 8 بج رہے، کوئی بات نہیں، آج 9 بجے چلی جاؤں گی، وہ سوچتے ہوئے دوبارہ سے جا کر بستر پر لیٹتی کمبل کو اپنے منہ تک لپیٹ گئی تھی۔ اگلے 5 منٹ میں اس کی آنکھ بھی لگ گئی۔ ابھی اسے سوئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ تبھی عمیر کمرے کے اندر داخل ہوا۔ کمرے کی یہ حالت دیکھتے عمیر کی کشادہ پیشانی پر بل پڑے تھے۔ یہ لڑکی اور سدھر جائے، یہ دو الگ الگ باتیں تھیں۔ وہ بنا کچھ کہے تیزی سے اس کا کمرہ سمیٹنے لگا، جبکہ وہ اب بھی بستر پر لیٹی گہری نیند سو رہی تھی۔ عمیر جو کمرے میں اٹھا پٹک کر رہا تھا، اس کا بھی دعا کو کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایسی ڈھیٹ تھی کہ اگر اس کے کان کے برابر میں بینڈ بھی بجا لوں تو بھی وہ نہ اٹھتی۔ پھر یہ تو چھوٹی موٹی اٹھا پٹک تھی۔ کافی کمرہ سیٹ سمیٹ لینے کے بعد عمیر گہری سانس لیتے اس کو دیکھنے پر مجبور ہوا۔ تقریباً 8:30 کا ٹائم ہو چکا تھا، مگر وہ تھی کہ اس کو ہوش ہی نہ تھا اٹھنے کا۔ وہ مانتا تھا کہ اس کی چھوٹی لاڈلی بہن کو پڑھنے کا شوق نہ تھا، مگر ایسا بھی کیا کہ پڑھائی کو بالکل سائڈ پر ہی ڈال دو۔ کبھی کبھار اس کو دعا پر بہت غصہ بھی آتا تھا، مگر وہ کیا ہی کرتا، اس سے محبت اتنی تھی کہ وہ پھر اس کو سخت الفاظ میں کچھ کہہ بھی نہیں پاتا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے بستے کو سائڈ پر رکھتا، قدم قدم چلتے ہی اس کے برابر جا کر بیٹھا۔ وہ ابھی بھی کمبل کو منہ تک لپیٹے گہری نیند سو رہی تھی۔ دعا میرا بچہ۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے سے بلینکٹ ہٹا گیا تھا۔ اس کا گلابی چہرہ دیکھتے ہی عمیر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ معصومہ والا چہرہ تھا، مگر حرکتیں ایسی تھی میڈم کی کہ پوچھو ہی مت۔ بھائی ہٹ جائے نا، سونے دے مجھے۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے دوبارہ سے اپنی چہرے پر کمبل ڈال گئی تھی۔ نہیں میرا بچہ، بہت سو لیا آپ نے، اب جلدی سے اٹھ جاؤ، کالج جانا ہے نا۔ نہیں بھائی، مجھے بخار ہو رہا ہے، میں نہیں جاؤں گی۔ اس کی بات پر عمیر پریشان ہوتا اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ گیا۔ اس کی پیشانی کو ٹھنڈا پاتے عمیر کی آنکھیں غصے سے سخت ہوئی۔ کوئی بخار نہیں ہو رہا تمہیں، جلدی سے اٹھو، میں کہہ رہا ہوں، بالکل ڈرامے مت کرنا۔ دعا ہم پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئے ہیں۔ کیا ہے بھائی، کہہ رہی ہوں نا مجھے نہیں جانا۔ وہ عمیر کے ہاتھوں سے کمبل چھیننے لگی۔ عمیر ایک چھپکے سے کمبل اس سے دور کر گیا تھا۔ میں نے کہا نا دعا، بنا کوئی ڈرامے کی اٹھو، کب سے تمہیں کہہ رہا ہوں اٹھ جاؤ، مگر مجالے تم اپنے بھائی کی ایک بات بھی نہیں سنی ہو۔ 8:30 سے اوپر کا ٹائم ہو رہا ہے، 9 بجے کا ٹائم میرا آخری ہوتا ہے، اس کے بعد اگر جاؤں گا تو لیٹ لگ جائے گی، مگر تم پھر بھی اپنے بھائی کی بات نہیں سنتی۔ جلدی کھڑی ہو ورنہ میں تمہارے پر بہت سارا پانی پھینک دوں گا۔ اب کی دفعہ اس کا لہجہ تھوڑا سخت ہوا تھا۔ جب تک سختی سے نہ بولو مانتی ہی نہ تھی۔ اس کی دھمکی پر وہ جھٹکا کھا کر اٹھی تھی۔ بھائی دس از ناٹ فیئر، اگر کوئی نہیں جانا چاہ رہا تھا آپ کو ایسی ضد نہیں کرنی چاہیے۔ بیٹا پڑھو گی تو آگے جا کر عزت ہوگی، ان پڑھوں کو آج کل کوئی نہیں پوچھتا۔ اس نے دعا کو حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ آپ ایک بہت ہی برے بھائی ہیں بھائی، اور میں آپ سے سخت ناراض ہوں۔ وہ منہ پھیلا کر رہ گئی۔ ناراضگی بعد میں دکھانا، جلدی سے کھڑی ہو جاؤ۔ سارا ناشتہ ریڈی کر دیا میں نے، سب کا سب ٹھنڈا ہو گیا۔ 15 منٹ ہے تمہارے پاس دعا، پورے 15 منٹ میں تم مجھے باہر چاہیے۔ اگر تم 15 منٹ میں باہر نہیں آئی تو پھر میں تم سے سخت ناراض ہو جاؤں گا۔ بھائی میں آپ سے ناراض ہوں۔
وہ چلائی، اس کی سن ہی نہیں رہا تھا، اپنی ہی کہے جا رہا تھا۔ اس کا متھا شارٹ ہو رہا تھا۔ بیٹا ابھی منانے کا ٹائم نہیں ہے، ورنہ تمہیں منا لیتا۔ چلو، مگر اسے منانے کی سیشن کو رات میں کنٹینیو کروں گا، فٹافٹ سے باہر آ جاؤ۔ وہ اس کے گالوں کو نوچتا تیزی سے اس کے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ آئی ہیٹ یو بھائی، آپ اس دنیا کے سب سے برے بھائی ہیں۔ وہ منہ پھلا کر چلائی تھی۔ اس کی چیخیں سنتا عمیر ہنس رہا تھا۔ یہ تو اس کی لاڈلی بہن کا روز کا تھا، جب تک وہ اس کو تنگ نہ کر لیتی تھی اس کو سورج کہاں سے نکلتا تھا۔ لاڈ پیار نے دعا کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا، اور لاڈ پیار دیا کس نے تھا؟ دی گریٹ عمیر صاحب نے۔ کافی دیر ہونے کے بعد بھی وہ اب تک اس کی کوئی بات نہیں سنتی تھی۔ کبھی کبھار تو عمیر کو اس کی حرکتوں پر سخت غصہ آتا تھا، مگر کیا ہی کرے، وہ سوچ کر رہ جاتا تھا۔ وہ ناشتے کو ٹیبل سے اٹھاتا دوبارہ سے کچن کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ لوگ اس کو یوں کام کرتا دیکھ لیتے تو دانتوں میں انگلیاں دبا لیتے۔ ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ کئی پل تک کی مغرور عمیر حسین ہے۔ اپنے گھر میں اپنی بہن کے اتنے ناز اٹھاتا تھا، اور ناز تو چھوڑو کی، اس کے سارے کام بھی اپنے ہاتھوں سے کرتا تھا۔ یہ سن کر وہ لوگ تو ضرور بے ہوش ہو جانے والے تھے جن کو عمیر سے کوئی اچھی امیدیں نہ تھیں۔ وہ شخص باہر سے کچھ اور تھا اور اندر سے کچھ اور۔ غیر سے اتنا معلوم ہوتا تھا کہ جس سے اس کو محبت ہوتی تھی اس کے لیے وہ بہت ہی اچھا ثابت ہو جاتا تھا، باقی کی دنیا اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اوف یار، ایک تو یہ بھائی بھی نہ صرف چلاتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے بالوں کو کنگا کرتی غصے سے جھنجھلا کر رہ گئی۔ عمیر نیچے سے مسلسل چیخ رہا تھا اور وہ آ ہی نہیں رہی تھی، اور بار بار آ رہی ہوں کہہ کر تھک چکی تھی۔ جلدی نہیں ہو رہا تھا تو کیا کرتی؟ کیا چولہے پہ جا کر بیٹھ جاتی؟ اس کو اس وقت عمیر پر اچھا خاصا غصہ آ رہا تھا۔ ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا۔ دعا بیٹا، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کی جھنجھلائی ہوئی آواز پر وہ لب بھیج کر رہ گئی۔ بھائی بس 5 منٹ رک جا، میں آ رہی ہوں نیچے۔ دعا، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پچھلے 10 منٹ سے یہاں چلا رہا ہوں میں۔ اب آپ کی دفعہ عمیر کا بھی ضبط چھوٹ گیا تھا۔ اچھا بھائی، آ رہی ہوں۔ صبر تو ہے ہی نہیں آپ نے۔ لڑکی نہیں ہے نا، لڑکیوں والے کام آپ کو کیسا پتہ چلیں گے؟ اور کتنی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کے بھائی ان کا انتظار کرتے ہیں، مگر ایک آپ ہے، ذرا انتظار نہیں ہے آپ کو۔ وہ اپنا بستہ لے کر چلاتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگی۔ اس کی باتیں سنتا عمیر اپنی پیشانی مسل کر رہ گیا تھا۔ جتنے لاڈ اس نے اپنی اس لاڈلی کے اٹھائے تھے، بھلا کیا اتنے لاڈ کسی بھائی نے اپنی بہن کے اٹھائے ہوں گے؟ شاید نہیں، شاید ہاں، بہت سے لوگ غصے سے بھی ہوں گے جو اپنی بہنوں سے بہت پیار کرتے ہوں گے۔ وہ عمیر کو سخت نظروں سے دیکھتی اپنی چیئر گھسیٹ کر بیٹھی تھی۔ دس از ناٹ فیئر بھائی، دیکھے میں صحیح سے تیار بھی نہیں ہو سکی۔ وہ اپنی طرف اشارہ کرتی منہ پھلا گئی ہے۔ اس کو دیکھتی عمیر منہ کھول کر رہ گیا تھا۔ میرون کلر کی لانگ شرٹ پلاسو کے ساتھ پہنے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے، کانوں پر ہلکے ہلکے سے ایئرنگ پہنے، چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ کیے وہ مکمل تیار تھی۔ میری پیاری بیٹی، تم تیار تو ہو، اور کتنا تیار ہونا تھا تم نے؟ بھائی میں تیار ہوں، آپ کو میں تیار نظر آتی ہوں؟ دیکھے تو ذرا، میں نے اپنے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں پہنا علاوہ اس واچ کی۔ انگوٹھی وغیرہ پہنی تھی آپ نے، وہ بھی مجھے پہنی نہیں دی۔ میری جان، تم کالج جا رہی ہو، ماڈلنگ کرنے نہیں جو سب پہن کر جاؤ گی۔ چپ ہو کر آرام سے ناشتہ کرو، ٹھنڈا ہو گیا ہے دوبارہ سے۔ اب میں دوبارہ گرم نہیں کروں گا۔ جسے وہ غصے سے بولا تھا۔ خود بھی لیٹ ہو گئی، مجھے بھی لیٹ کروا دیا۔ پتہ نہیں آگے مجھے کتنی باتیں سننی پڑیں گی۔ پتہ ہے بھائی، رہنے دے، مت گرم کرے۔ ویسے بھی کون سا آپ کو مجھ سے پیار ہے؟ جان چھڑانے والے انداز میں ہی تو آپ سب کچھ کرتے ہیں۔ سارا کا سارا آملیٹ خراب ہو گیا، کیا کھاؤں اس میں؟ وہ اپنی پلیٹ دور کر گئی۔ چھوڑے، میں کالج سے ہی کچھ کھا لوں گی۔ وہ کھڑی ہوتی اس کو بنا کھائے ہی کھڑے ہوتے دیکھ کر عمیر پریشان ہو گیا۔ میری جان، پہلے اتنی کمزور ہو اور کمزور ہو جاؤ گی۔ چلو شاباش، بس یہ پراٹھا مکمل کر لو، اس کے بعد تم کالج سے بھی کچھ نہ کچھ کھا لینا، مگر پلیز اسے کھا لو ورنہ بھائی پریشان ہو جائیں گے۔ وہ نرمی سے اس کو پچکارتے بولا۔ دعا اس کا چہرہ دیکھتی اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھی تھی۔ بس آپ کہہ رہے بھائی اس لیے کھا رہی ہوں، ورنہ جتنا برا آملیٹ بنا ہوا ہے میں تو اسے بالکل بھی نہیں کھاتی۔ وہ برا سا منہ بناتی آملیٹ توڑتی کھانے لگی۔ عمیر برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ اچھے خاصی آملیٹ کو برا کہہ رہی تھی۔ پتہ نہیں اس کی بہن کو اس کی قدر کب جا کر ہونی تھی۔ تقریباً 15 منٹ میں وہ دونوں ناشتہ کر کے فارغ ہو چکے تھے۔ چل اب جلدی سے، وہ اس کو اشارہ کرتا تیزی سے برتن اٹھانے لگا۔ جی بھائی، میں باہر جا رہی ہوں، آپ یہ برتن رکھ کر آ جائیں فٹافٹ سے۔ وہ اپنا بستہ اٹھاتی تیزی سے باہر کی جانب بھاگی تھی۔ عمیر فٹافٹ برتن اٹھا کر کچن میں رکھتا اپنی گاڑی کی چابی اٹھائے تیزی سے باہر کی جانب بھاگا۔ آج تو اچھی خاصی ضلالت ہوگی میری، دل ہی دل میں وہ سوچتے ہوئے گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ جتنا بھی کوشش کر لے، لیٹ نہ ہو ہی جاتا تھا۔
उफ भाई हद होती है, इतनी देर से आए आप। दुआ अपनी घड़ी देखते मुंह फुला गई। सॉरी सॉरी मीजा, तुम बैठो बस चलते हैं। वो इसको बैठने का इशारा करता तेजी से ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठा। दुआ भी मुंह फुलाए फ्रंट सीट पर आकर बैठी हुई थी। वो गाड़ी को तेजी से घर से निकाल गया था। इसका फूला हुआ मुंह देखते इसके लबों पर मुस्कुराहट चमकने लगी। मीरजान भाई से नाराज हो क्या? नहीं भाई, आपको मेरा क्या? जानते कितनी बातें सुनाएंगी टीचर मुझे। अच्छा छोड़ो, क्या ना मेरी वजह से लेट हो गई हूँ। वो इसके बालों को खींचता मुस्कुराते हुए बोला। दुआ भी मुस्कुराती थी। वाकई भाई का बहाना ऐसा था जो काम आ जाने वाला था। आज फिर इसकी जलालत नहीं होगी, सोच सोच कर इसका दिल बैलो उछल रहा था। जबकि उमैर को अपनी ही फिक्र पड़ी थी। वो क्या बहाना बनाता इसको समझ ही न आया। उमैर की गाड़ी तेजी से कॉलेज की जाना भाग रही थी। आधे घंटे का रास्ता 15 मिनट में तय करते वो इसके कॉलेज के सामने खड़ा था। इसकी छोटी लाडली बहन से नाराज थी। इसका दिल अजीब सी बेचैनी में मुब्तला था। दुआ अपना बस्ता कंधे पर चढ़ाती एक झटके से गाड़ी से बाहर निकली। उमैर भी गाड़ी से बाहर आया था, मगर इससे पहले कि वो इस तक पहुंचता वो भागते हुए कॉलेज का गेट अबूर कर गई। वो गहरी सांस लेता विंडो पर मुक्का मार कर रह गया था। अब आके का सारा दिन ही खराब हो जाना था। कितनी मोहब्बत करता था ना वो इससे, मगर वो थी कि ज़रा इसकी कदर नहीं करती थी। वो सर झटकता गाड़ी बैठते तीसरी सी गाड़ी को वहां से निकाल ले गया। जबकि अंदर जाती दुआ का दिल भी अब बेअजीब सा हो गया था। इसका भाई इससे इतनी मोहब्बत करता था, फिर भी वो थी कि खुशी नहीं होती थी। इसके सामने जितना भी बोल ले, मगर वो जानती थी कि उमैर इससे बहुत मोहब्बत करता था। करते हैं तो क्या हुआ, बहन ही तो हूँ, बहनों से तो सभी मोहब्बत करते हैं। वो सोचती हुई बेंच पर आकर बैठी। दिल अजीब सा दुख रहा था और बेचैनी हो रही थी, और ये सब क्यों हो रहा था ये वो अभी नहीं जानती थी। वो बेंच पर बैठी मुसलसल उमैर के बारे में ही सोच रही थी। लड़कियों को शादी कर कर चले जाना होता है, ये बात इसके जहन में घूम रही थी। अगर शादी के बाद इसको उमैर जैसा बंदा ना मिला, फिर माँ बाप के गुजर जाने के बाद उमैर ने इसका हर लाड उठाया था। एक माँ अपने बच्चे को कैसे पालती है, इसने दुआ को वैसे ही पाला था। इसके कपड़े खुद से धोता था, नाश्ता खाना सब वो करता था, इसको हथेली पर बिछा कर रखता था। लड़की होने के बाद भी वो एक काम नहीं करती थी। 20 साल की थी, अब तक इसे कुछ नहीं आता था। शादी के बाद क्या करेगी क्या नहीं, अक्सर वो सोचा करती थी। मगर फिर सर झटक देती थी कि उमैर तो है ना। मगर उमैर भला कब तक इसके साथ रहता, कभी ना कभी तो उसको वो सब छोड़ना ही था ना। सोच कर इसका दिल अजीब हो गया। कैसे रहूंगी मैं उमैर भाई के साथ और उनके बगैर। वो अपनी सुर्ख नाक मसलती सोचती रही। अब मैं भाई से बदतमीजी नहीं करूंगी, ना ही इनको तंग करूंगी, बल्कि अब से मैं खुद भी काम करूंगी। वो फैसला कर चुकी थी कि आगे अब वो अपने भाई को कम ही परेशान करने वाली थी। अभी वो बैठी ही थी कि तभी ज़ारा हाथ हिलाती हुई उसके बराबर आकर बैठी। क्या हो गया दुआ, पिछले आधे घंटे से तुम्हें बुला रही हूँ, तुम क्यों नहीं सुन रही? हाँ। वो मुस्कुराते हुए दुआ के कंधे पर हाथ रख गई थी। दुआ ने मुस्कुराते हुए इसका चेहरा देखा था। ज़ारा और वो अभी कुछ अरसे पहले ही दोस्त बने थे। वैसे तो वो किसी को दोस्त बनाती नहीं थी, मगर ज़ारा इसको अच्छी लगी थी, इसलिए वो दोनों थोड़ी ही अरसे में बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। जिस दिन ज़ारा नहीं आती थी इस दिन वो भी कॉलेज नहीं आती थी, और जिस दिन वो नहीं जाती थी इस दिन ज़ारा भी कॉलेज नहीं आती थी। वो दोनों एक दूसरे के दिल के बहुत करीब रहती थी। बताओ दुआ, कुछ पूछ रही हूँ? यार दिल नहीं कर रहा था ज़ारा, अजीब सा हो गया दिल। कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा, दिल कर रहा है बस बैठी रहूं। उमैर भाई के बारे में सोच रही थी। क्या सोच रही थी तुम अपने भाई के बारे में? ज़ारा ने मुस्कुराते हुए पूछा। उमैर के नाम से इसके दिल में घंटियां बजने लगी थी। कुछ नहीं ज़ारा, बचपन से लेकर अब तक भाई ने इतनी मोहब्बत से मुझे पाला है। हर काम वो करते हैं। यार मैं एक लड़की होकर कोई काम नहीं करती, और वो लड़का होकर भी बाहर के काम घर के काम सब वही करते हैं। एक न एक दिन भाई मुझे रुखसत कर देंगे, जिसके साथ रुखसत करेंगे अगर वो भाई जैसा ना हुआ फिर क्या? ज़ारा भी मुस्कुराई थी। वाकई वो मेरे एक अच्छा इंसान था। एक से दोबारा ही देखा था और यहाँ तक के बात भी नहीं की थी, मगर फिर भी वो इंसान इसको अच्छा लगता था। इसकी बातें सुन सुनकर अब इसको आदत हो गई थी इसके बारे में सुनने की, इसलिए जब जब उमैर का जिक्र आता वो शौक से सुनती थी। फिर मैं क्या करूँगी ज़ारा, ज़्यादा सोचती नहीं दुआ, अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही लिखा होगा। चलो अब तुम उदास ना हो, मैं तुम्हें कुछ कहने आई थी यहाँ, मगर इससे पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बात मानोगी। मगर मुझे बात तो बताओ, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है दुआ, बस तुम वादा करो, तुम मना कर देती हो। तुम वादा करो कि तुम इस दफ़ा मना नहीं करोगी। अरे मगर मुझे बताओ, मैंने कहा ना वादा करो। ज़ारा ने बीच में इसकी बात काट दी थी। वो सर झुकाकर मुस्कुराई थी। ठीक है, वादा करती हूँ कि तुम जो कहोगी मैं मानूंगी। देख लो बेटा, वादा कर लिया, अब तुम्हें ये वादा पूरा करना पड़ेगा। ज़ारा इसका हाथ पकड़ती चहकी थी।
رات میری برتھ ڈے ہے زارا، اور میرے تمام فرینڈس میرے گھر آئیں گے، پارٹی ہے آج وہاں، میں چاہتی ہوں کہ تم بھی وہاں آؤ۔ اس کی بات سنتے اچانک کی دعا کے چہرے پر 12 بج گئے تھے، تو عمیر اس کو کہیں پہ جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا، مگر زارا تم جانتی ہو نا عمیر بھائی، ارے چھوڑو تم ان کو، اتنی دیر دیر سے تو وہ آتے ہیں، تم ایک کام کرنا، شام تک آ جانا، رات میں تمہیں جلدی اپنے ڈرائیور کے ساتھ بھجوا دوں گی۔ اس کی بات سنتے دعا خاموش ہو گئی، ویسے بھی اس کا بہت دل کر رہا تھا زارا کے گھر جانے کا۔ زارا تو ایک بار اس کے گھر آ چکی تھی، مگر وہ تھی کہ اب تک نہیں گئی تھی، اور جو آئیڈیاز آ رہے تھے بتایا تھا وہ بالکل پرفیکٹ تھے۔ عمیر کبھی کبھار بہت لیٹ ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ضرور آؤں گی۔ وہ زہرا کا ہاتھ تھامتی مسکرائی تھی، زہرا بھی چہرہ موڑتے مسکراتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ تو عجیب تھا، کچھ نہیں، شاید بہت عجیب۔ تقریب 2 گھنٹے سونے کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ کالج سے آتے آتے ہی اس کو 3 بج گئے تھے، کچھ ایکسٹرا کلاسز کی وجہ سے بھی وہ تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی۔ گھر پہنچنے کے بعد وہ بنا کچھ کھائے پیے سو گئی۔ میڈ گھر کا کام کر کر جا چکی تھی، کھانا کھانے کا اس کا دل ہی نہیں تھا، سو وہ کھانا کیا ہی کھاتی۔ اب ٹھیک 5 بجے جا کر وہ اٹھی تھی۔ ویسے تو اس نے زارا کو 5 بجے کا کہا تھا، مگر 5 بجے تو وہ سو کر اٹھی تھی۔ ٹائم دیکھتے وہ کچھ اپ سیٹ سی ہو گئی، اگر آج بھائی جلدی آ گئے تو۔ اس کا دل عجیب سی بے چینی کا شکار ہوا۔ کوئی نہیں، میں بھائی کو منا لوں گی، بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے بھائی۔ وہ سوچتے ہوئے جھٹکے سے اپنے بستر سے اتری تھی۔ اپنے کپڑے اور جیولری کا تمام سامان وہ پہلے ہی نکال چکی تھی۔ ایک نظر کپڑوں کو دیکھتی وہ تیزی سے واش روم کی جانب بھاگی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ شاور لینے کے بعد وہ باتھ روم گاؤن پہنے باہر آئی۔ نہانے کی وجہ سے روپ کچھ اور زیادہ نکھر گیا آیا تھا۔ وہ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتے مسکراتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ کتنی پیاری تھی نا وہ، کبھی کبھار اس کو اپنے اتنے حسن پر غرور ہوتا تھا۔ خیر غرور کرنا بنتا بھی تھا، جب وہ بندہ اتنا خوبصورت ہو تو غرور تو آ ہی جاتا ہے۔ وہ مغروریت سے مسکراتے قدم قدم چلتی ڈریسنگ روم کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے پاس اب ٹائم بہت کم تھا، پورے 6 بجتے تک اس کو یہاں سے نکل جانا تھا، اور 6 بجنے میں اب صرف 25 منٹ باقی تھے۔ اگلے 20 منٹ بعد وہ مکمل تیار ڈریسنگ روم سے باہر آئی، اپنے بالوں کو ایک جھٹکے سے کندھے پر جھٹکتی تھی۔ وہ آئینے کے آگر آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ بلیک کلر کا فل لانگ گاؤن پہنے وہ کسی ریاست کی ملکہ ہی تو لگ رہی تھی۔ کمر تک آتے بالوں کو اس نے کرل کر کر کمل پر ڈالا ہوا تھا۔ ہلکا پھلکا میک اپ اور ہلکی سی جولری پہنے اس کا روپ چمک رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو دیکھتی نفاست سے مسکرائی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ ٹائم دیکھتی ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر سے پرفیوم اٹھاتے اپنے اوپر بے تحاشا پرفیوم چھڑکنے لگی۔ اپنے اوپر کافی سارا پرفیوم چھڑک کر وہ اپنا ہینڈ بیگ ہاتھ میں پکڑے تیزی سے باہر آئی تھی۔ مزید دیر کرتی تو جا ہی نہیں پاتی، اس لیے وہ اب دیر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیب وہ پہلے منگوا چکی تھی۔ وہ پرسکون ہو کر گہری سانس لیتے گاڑی میں بیٹھی۔ اس کا دل بیڑے اچھل رہا تھا۔ پہلی بار وہ اپنے کسی دوست کے گھر جا رہی تھی، خوش ہونا تو بنتا تھا۔ عمیر نے کبھی بھی کہیں بھی جانے کی اس کو اجازت نہیں دی تھی۔ آج پہلی بار اس نے غیر موجودگی میں وہ گھر سے نکل گئی تھی۔ اس کے لیے یہ اتنا کچھ غلط بھی نہ تھا، مگر اس کو آگے جا کر معلوم ہونے والا تھا کہ یہ اس کے لیے کتنا غلط تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ زارا کے بنگلے کے آگے اتری۔ زارا کے بنگلے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ اس کا اپنا گھر بھی بہت پیارا تھا، مگر زارا کے گھر کی بات ہی اور تھی۔ وہ اندر قدم رکھتی ہر چیزوں کو دیکھتے چلنے لگی۔ گھر اتنا خوبصورت تھا کہ اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ یہاں وہاں دیکھے۔ وہ ہر چیز کو غور سے دیکھتی آگے جا رہی تھی۔ ابھی وہ تھوڑا آگے ہی گئی تھی کہ تبھی اس کی کسی دیوار سے زوردار ٹکر ہوئی۔ وہ اپنا سر پکڑتے گول گول گھومنے لگی تھی۔ پتہ نہیں ابھی تک تو کوئی دیوار اس کے سامنے نہیں تھی، اچانک سے یہ دیوار کہاں سے آ گئی تھی، اس کو سمجھ نہ آیا۔ وہ اپنے سر کو مسلتی مندی مندی آنکھیں کھول کر اس دیوار کو گھورنے لگی، مگر دیوار کے بجائے اپنے سامنے کسی شخص کو کھڑے دیکھ کر اس کی آنکھیں جھٹکے سے کھلی تھی۔ بات سمجھنے میں اس کو چند سیکنڈ ہی لگے تھے۔ اس کی ٹکر دیوار سے نہیں بلکہ اس انسان سے ہوئی تھی، سوچ کر اس کو غصہ آنے لگا۔ وہ اپنی مٹھی دبوچتے اپنے سامنے کھڑے لڑکے کا گریبان تھام گئی۔ یو ایڈیٹ، اندھے، دیکھ کر نہیں چل سکتے کہ میں تمہارے سامنے سے آ رہی تھی یا جان کر ٹکرائے ہو؟ وہ اس کا گریبان پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی بولی۔ آگے پیچھے 2-4 لوگ کھڑے وہ تماشا دیکھنے لگے تھے۔ اس کی اس حرکت پر ارمان لب بھیج کر رہ گیا۔ شکل سے کافی اچھی لگی تھی، مگر زبان نے سارا کام خراب کر دیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے اپنے گریبان سے چھڑوا گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کو سرخ نگاہوں سے گھورتا اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ اپنی اوقات میں رہو لڑکی، ابھی تو گریبان پکڑ لیا، دوبارہ پکڑنے کی کوشش بھی کی تو تمہارا وہ حشر کروں گا جو تم نہیں جانتی۔ اس کی اس دھمکی پر دعا کا چہرہ ضرورت سے زیادہ لال ہو گیا۔ آج سے پہلے کسی نے بھی اس کی ایسی ذلالت نہیں کی تھی۔
اس دفعہ ہوئی تھی تو برداشت نہیں ہوئی۔ وہ دوبارہ سے اس کا گریبان تھام گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو اور کچھ کہتی، ارمان غصے سے سرخ پڑتا اور جھٹکے سے اس کو خود سے دور کر گیا۔ میں نے کہا تھا نا دوبارہ یہ ہمت مت کرنا، مگر خیر تم کر چکی ہو، اب آگے دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ تمہاری شکل ہی نہ کرنے والی دعا اس کو لعنت دیتی تیزی سے اس کے سامنے سے گزر گئی، جبکہ اس کی اس حرکت پر ارمان اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ غلط جنگا پنگا لے لیا ہے تم نے ڈارلنگ، اب تم دیکھو تمہارے ساتھ میں کرتا کیا ہوں۔ وہ خود سے عہد کرتا تیزی سے وہاں سے چلا گیا، جبکہ دور کھڑی دعا یہ جانتی ہی نہ تھی کہ وہ کس گنڈے سے پنگا لے چکی تھی۔ دعا زارا کے پاس جاتی رکی۔ زارا کس قسم کے عجیب لوگ کو تم نے اپنی برتھ ڈے پارٹی میں بلا لیا ہے؟ وہ غصے سے جھنجھلاتی ہوئی بولی۔ کیا مطلب دعا؟ یہ لڑکا کتنا بدتمیز چپکو ٹائپ لڑکا ہے، کون کس کی بات کر رہی ہو تم؟ زارا حیران ہوئی تھی۔ وہ دیکھو وہ جو سامنے کھڑا ہے، عجیب ٹائپ کا لڑکا ہے، غنڈا نہ ہو تو۔ زارا اس لڑکے کو دیکھتی لب دبا کر رہ گئی۔ دعا وہ کوئی غنڈا ٹائپ لڑکا نہیں ہے، بلکہ وہ میرے بھائی ہیں۔ واٹ؟ زارا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ تمہارا بھائی ہے؟ ہاں دعا، یہ ارمان بھائی ہے، کل رات ہی واپسی آئے ہیں اپنے گنڈے موالی دوستوں کو چھوڑ کر۔ گھر پر رہے تو علاوہ لڑنے کے علاوہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، اور باہر رہتے ہیں تو بس گنڈا گردی کرتے ہیں۔ وہ ارمان کو دیکھتے لب چبا چبا کر بولی رہی تھی۔ شاید اس کو بھی اپنا بھائی پسند نہ تھا۔ گنڈے موالی والی حرکتیں نہیں ہیں، گنڈا موالی ہے تمہارا بھائی، ایک نمبر کا 2 نمبر انسان ہے۔ اس کو دیکھتے سرخ آنکھوں سے بولی وہ۔ ارمان اس کی نگاہوں کو اپنے اوپر محسوس کر کے مسکرایا۔ چہرہ دل کو چھونے جانے والا تھا تو حرکتیں پٹنے والی تھی۔ خیر کوئی نہیں، یہ تو خود ہی مجھ سے پنگا لے چکی ہے، اب دیکھو آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ وہ ایپل ڈرنک اپنے گلاس میں بھرتا اس کو اپنے لبوں سے لگا کیا، ساتھ ساتھ اس نے زارا کو بھی اشارہ کیا تھا۔ اس کا اشارہ پاتے زارا برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ تم رکو یہاں پر دعا، بھائی مجھے بلا رہے، میں سن کر آتی ہوں۔ وہ دعا کا کندھا تھپتھپاتی تیزی سے ارمان کی جانب گئی تھی۔ جی بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ گھوڑا تو سکون سے رہنے دے، ابھی ابھی آئی ہے، آپ تو بھول ہی گئے ہو کہ یہاں تم اسے کسی لیے بلایا تھا۔ بھائی پلیز یہ سب صحیح نہیں لگ رہا، ایسے مت کرے بھائی، وہ بہت اچھی، خبردار جو دوبارہ ایسا کچھ بولا تو۔ ڈیل کے حساب سے اس کو آج یہاں آنا تھا، یہ آج یہاں آ چکی ہے، اور اب تم وہی کرو گی جو میں تمہیں کہوں گا۔ اس لڑکی نے ویسے بھی مجھ پر ہاتھ اٹھا کر مجھے غصہ دلا دیا ہے، اب یہ کچھ دن نہیں بلکہ ساری زندگی یہی رہے گی۔ وہ دعا کو دیکھتے لب چبا چبا کر بول رہا تھا، جبکہ اس کی بات سنتی زارا پریشانی میں پڑ گئی۔ بھائی دعا بہت معصوم، جتنا کہا اتنا سنا کرو زارا، اگر تم نے کوئی بھی الٹی حرکت کری اپنی دوست کے ساتھ تو آئے سوئے میں تمہارا وہ کروں گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میرے کام کے بیچ میں آنا مت۔ کون سا کام بھائی؟ وقت آنے پر تمہیں سب معلوم ہو جائے گا، ابھی اس کے ساتھ جو مجھے کرنا ہے وہ میں کر دم لوں گا۔ اب اس برتھ ڈے پارٹی کا ناٹک ختم کرو اور یہ جتنے مہمانوں کو بلائے ان سب کو دفع کرو، اور ہاں خیال سے تمہاری لاڈلی دوست یہاں سے نہیں جانی چاہیے۔ وہ اس کو سمجھاتا تیزی سے وہاں سے چلا گیا، جبکہ زارا اس کی پشت دیکھتی گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ ایک طرف بھائی تھا تو ایک طرف دوست تھی، کرتی تو کیا بھی کرتی، دوسرے ہی لمحے وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ بھائی تو پھر بھائی ہوتا ہے نا، دوستوں کا کیا ہے؟ وہ سر جھڑک کر آگے بڑھ گئی تھی۔ سب کو وہاں سے جاتے دیکھ کر دعا حیران رہ گئی۔ یہ سب کہاں جا رہے ہیں زارا؟ وہ زارا کا ہاتھ تھامتی بولی۔ برتھ ڈے پارٹی ختم ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے گھر ہی جائیں گے۔ وہ بائے بائے اللہ حافظ، وہ سب کو اللہ حافظ کہتی دعا کا ہاتھ سختی سے تھام گئی۔ دعا نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کری۔ جب برتھ ڈے پارٹی ختم ہو گئی تو مجھے بھی جانے دو۔ دعا کو موڈ از حد خراب ہو گیا تھا۔ ایک تو پہلی ارمان نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، اوپر سے سب کچھ ختم ہونے کا سن کر وہ اچھا خاصا ڈس اپوائنٹ ہو گئی تھی۔ تم کہیں نہیں جا سکتی میری جان، اب تم یہی رہو گی۔ زارا دروازہ بند کر کر اندر داخل ہوتی چلی گئی، جبکہ وہ حیران ہوتی باہر کی جانب بھاگی۔ یہ سب کیا تھا اس کو سمجھ نہ آیا۔ اچانک سے ہی گھر بالکل خالی خالی سا ہو گیا، باہر کا دروازہ بھی بند تھا۔ جاتی تو کہاں جاتی؟ بھائی کو فون کرتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے گارڈن کی جانب بھاگی، بیچاری جانتی ہی نہیں تھی کہ گارڈن میں ہی تو اس کی موت تھی۔ عمیر کا نمبر ملاتے وہ بری طرح رو رہی تھی، مگر دوسری جانب سے کال نہ اٹھائی جا رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ خدا کا واسطہ ہے بھائی کال اٹھائیں، میں یہاں بہت بڑی مشکل میں پھنس گئی ہوں بھائی، پلیز مجھے یہاں سے لے چلیں۔ تقریباً 5ویں بار اس نے عمیر کا نمبر ملایا تھا، مگر اس بار بھی اس کا نمبر آف پاتے وہ اپنے موبائل کو سامنے دیوار پر مار گئی۔ موبائل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا زمین پر گرا تھا۔ اس کی اس حرکت پر ارمان اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتا ہنس دیا۔ اس کے ہنسنے کی آواز سن کر وہ جھٹکے سے مڑی تھی۔ اف لڑکی، جتنی کوشش کر لو اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تم یہاں آ گئی، اب سمجھو تم یہاں سے کبھی نہیں جا سکتی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کو خود سے خوفزدہ کر گیا۔ دعا پیچھے ہٹتے دیوار سے جا لگی۔
کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہی جو تم سن رہی ہو. میں نے کہا تھا نا اپنی حد میں رہنا. تمہیں تو سزا بھگتو. مگر کیا ہی کر سکتے ہیں تمہارا. تم ضدی لڑکیوں کو سب کچھ سمجھا کہا آتا ہے. تم سزا بھگتو گی. ویسے بھی مجھ سے جس نے پنگا لیے اس کو میں نے چھوڑنا تو ہے نہیں. بھلا تم کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ وہ قدم قدم چلتا اس کی مٹھی کو سختی سے اپنے ہاتھ میں تھام گیا. دعا درد کے احساس سے سسک کر رہ گئی تھی. چھوڑو، خدا کے واسطے میرا ہاتھ چھوڑ دو. مجھے جانے دو. مجھے یہاں نہیں رہنا. میں مر جاؤں گی. خدا کے واسطے چھوڑ دو. میرا بھائی میرا بغیر مر جائے گا. بہت محبت کرتا ہے میرا بھائی مجھ سے. مجھے جانے دو. وہ چلا چلا کر روتے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکال رہی تھی، مگر ارمان کی گرفت اس کے ہاتھ میں اتنی سخت تھی کہ مناسب وجود چاہ کر بھی اپنا ہاتھ اس سے نہیں چھڑوا سکتی تھی. میں نے کہا تھا میری جان مجھ سے پنگا مت لینا. مگر چلو تم نے لے لیا. سزا تو تمہیں بھگتنی پڑے گی. نہیں تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہ پایا کوئی. وہ اس کا ہاتھ مزید سختی سے تھامے تھے. اس کو گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب لے گیا. زارا سیڑھیوں کی جانب کھڑے سرخ نگاہوں سے دعا کو دیکھ رہی تھی. دعا خدا کے واسطے مجھے اس درندے سے بچا لو. میں تمہارا یہ احسان کبھی بھی نہیں بھولوں گی. دعا پلیز مجھے اس سے بچا لو. وہ چلا کر روتی اس کے ہاتھوں پر دانت گاڑ گئی. ارمان مسکراتے ہوئے اس کو دیکھتا اس کاٹی ہوئی جگہ پر محبت سے ہاتھ پھیر کر رہ گیا. تمہارا کاٹنا کیا، تمہارا پیار کرنا کیا ہے جان. تمہارا سب کچھ میرے لیے صرف اور صرف پیار ہے. وہ جھک کر اس کی لٹوں کو اپنی انگلی پر لپیٹتا جھٹکے سے اس کو اپنی گود میں اٹھا گیا. وہ جو یہ سب سمجھ رہی تھی کہ وہ شخص اس کو چھوڑ دے گا، اس اچانک آفات پر بھوکلاتے ہوئے اس کا گریبان تھام گئی. گڈ میری جان، نہیں تو ابھی تم گر جاتی. وہ اس کو دیکھتا تیزی سے اوپر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا. دعا کسی اس کے زور سے بھی سن سکتی تھی. اس کو عجیب سی شرمندگی ہونے لگی تھی. جو بھی تھا جیسا بھی تھا یہ غلط تھا. اس کا بھائی ایک گنڈا موالی تھا. کم از کم اتنی اچھی دوست کو وہ اپنے اس گنڈے بھائی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی. مگر بھلا وہ کر بھی کیا کر سکتی تھی. وہ سر جھٹکتی تیزی سے اپنے کمرے کی جانب چلے گئی. وہ کمرے کے اندر داخل ہوتا اس کو پوری قوت سے بستر پر پٹک گیا. وہ منہ کے بل بستر پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر روتی. اس کے رونے کی آواز سنتا وہ اپنے دکھتے ہوئے سر کو دبانے لگا. رو رو کر وہ اس کا سر پھاڑ چکی تھی. مزید روتی تو اس کا دماغ تڑک کر دو حصوں میں تقسیم ہو جانا تھا. وہ تیز قدموں سے اس کے پاس جاتا اس کا جبڑا دبوچتے اس کو اٹھا کر بٹھا گیا. چپ، بالکل چپ. وہ ڈر کے مارے سانس تک روک گئی. اگر اب روئی خدا کی قسم تمہارا گلا اپنے ہاتھوں سے دباؤں گا. جتنا چاہو کہ تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آؤں اتنا ہی تم مجھے خود کے ساتھ سخت کر رہی ہو. پچھلے 1 گھنٹے سے یہ رونا دھونا کر رہی ہو. کیا رو رو کر تھکی نہیں تم؟ اس کی بات سنتے وہ نفی میں سر ہلانے لگی. اس کا چہرہ خون سے بھی زیادہ سرخ پڑا تھا. مولوی صاحب آنے اگلے آدھے گھنٹے میں. مجھ سے نکاح کے لیے تیار ہو تم. سوچا تھا کہ نکاح میں لیے بغیر تمہارے ساتھ وہ سب کروں گا، مگر پھر مجھے تمہارا خیال آ گیا، اس لیے میں تم سے نکاح کر رہا ہوں. نکاح کے نام پر دعا کا سارا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا. وہ اپنے سامنے بیٹھے اس گنڈے موالی سے کسی حال میں نکاح نہیں کر سکتی تھی. میں تم سے نکاح نہیں کروں گی. وہ دھاڑی. تھوڑی دیر پہلے تو بھیگی بلیوں کی طرح رو رہی تھی. ابھی اس کے دھاڑنے پر ارمان باقاعدہ منہ گھما کر مسکرا دیا تھا. لڑکیاں گڑ گڑ سے بھی بڑھ کر ہوتی ہیں. اس کو ابھی معلوم ہو گیا تھا. واہ، ابھی تو حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی. خدا کا واسطہ، اللہ کی قسم، یہ سب کر رہی تھی. اب اچانک سے اتنی لمبی آواز کہاں سے لاتی ہو تم لڑکیاں؟ اتنے ایکسپریشن. وہ اس کے سامنے الٹی پارٹی مار کر بیٹھتے اس پر اپنی نگاہیں جما گیا. خود کو یوں دیکھتا پا کر دعا کا چہرہ کندھار کی مانند سرخ ہوا تھا. میں اوور ایکٹنگ کر رہی ہوں. میں سچ کہہ رہی ہوں. میں تم سے نکاح نہیں کروں گی. چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تم سے نکاح نہیں کروں گی. چاہے میرا نکاح فقیر سے ہی کیوں نہ ہو جائے پھر بھی میں تم جیسے گنڈے موالی سے نکاح نہیں کروں گی. واہ، کیا نام دیا مجھے، گنڈا موالی. امپریسو. وہ اس کو امپریس ہوتی نگاہوں سے دیکھتا آگے آتے اس کے لٹوں کو اپنے ہاتھوں میں سمٹ گیا تھا. اوف بیبی گرل، تمہارا حسن کتنا پیار ہے. سوچ رہا ہوں بھاڑ میں ڈالوں نکاح، اور ویسے ہی تمہارے ساتھ وہ سب کر لوں. ویسے بھی نکاح تم کرنا کہاں چاہتی ہو مجھ سے. وہ سنجیدہ لہجے میں کہتا اس کا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھ گیا. اور اس کی اس حرکت پر وہ بری طرح گھبرائی تھی. جان، اب کیوں گھبرا رہی ہو؟ تم نے ہی تو ابھی کہا تھا کہ تمہیں نکاح نہیں کرنا، تو بس پھر ویسے ہی کر لیتے. اس کے بعد تم چلی جانا، مگر اتنے دن بعد ہی جانا جتنے دن بعد میں تمہیں اجازت دوں. وہ دوبارہ سے اس کو دوپٹے کو پکڑنے لگا. وہ پوری طرح روتے اپنے دوپٹے کو اپنے سینے سے لگا گئی تھی. اس کی اس حرکت پر وہ اپنے لبوں کو کاٹنے لگا. ایسی ایسی حرکتیں کر رہی تھی کہ بس پوچھو ہی مت. تمہارے پاس 2 راستے ہیں بس دعا. یا تو اس نکاح کے لیے ہاں کر دو، یا پھر نکاح بغیر کیے ہی میرے ساتھ وہ سب کر لو جتنے دن تک میں چاہتا.
جب میرا دل بھر جائے گا تم یہاں سے جا سکتی ہو. آف کورس پھر میں تمہیں نہیں روکوں گا. وہ کھڑے ہوتا چہرہ موڑتے بولا. اس کی صفاقی پر وہ اس کی پشت کو گھورنے لگی. گھورو مت جو کہا ہے وہ سوچو. تمہارے پاس ٹائم کم ہے. وہ موڑے موڑے ہی بولا. وہ حیران ہوتی اپنے آنسو کو صاف کر گئی. جو بھی تھا جیسا بھی تھا کم از کم وہ اس مرد کو وہ نہیں کرنے دینا چاہتی تھی جو وہ چاہ رہا تھا. میں تیار ہوں اس نکاح کے لیے. وہ بھیگے لہجے میں کہتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی. چہرہ مڑ کر کھڑے ارمان کے لبوں پر مسکراہٹ چمکی تھی. مولوی صاحب کے الفاظ سنتی وہ 3 بار قبول کہتی اپنا سب کچھ اس ظالم شخص کو سونپ چکی تھی جس سے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی. اس کے منہ سے 3 بار قبول سنتا ارمان سکون کی گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا. سب سے زیادہ ڈر اس کو اسی چیز کا تھا کہ لڑکی قبول ہے بولے گی بھی یا نہیں. مگر چلو اس نے بول دیا تھا. وہ خوش تھا. مولوی صاحب دعا سے دستخط لیتے تیزی سے ارمان کی جانب آئے تھے. ارمان بھی 3 بار قبول کہتا اس عورت کو اپنی زوجیت میں لے چکا تھا جس کو پتہ نہیں اس نے اپنی زندگی میں کیوں شامل کیا تھا. مولوی صاحب اور تمام گواہان ان دونوں کو مبارکباد دیتے وہاں سے جا چکے تھے جبکہ وہ دونوں وہیں بیٹھے ایک دوسرے کو گھورنے میں مصروف تھے. دعا کافی دیر اس کو دیکھتی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. اس نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ اس کی شادی اس گنڈے سے ہوگی. آج دن کی شروعات کتنے اچھے سے ہوئی تھی نا اور ایک ہی دن میں اس کے ساتھ آج کیا کیا ہو گیا. اس کو ایسے روتے دیکھ کر ارمان لب بھیجتا کھڑا ہوا تھا. اور جان کیسا لگ رہا ہے میری بیوی بن کر. وہ اس کی چوڑیوں سے کھیلتا مسکراتے ہوئے بولا. اس کی بات پر دعا نے کوئی جواب نہ دیا. دل کر رہا تھا ہاتھ بڑھا کر اس شخص کی گردن مڑوڑ دے مگر وہ بھلا یہ سب کر سکتی تھی کیا. ابھی وہ دونوں بیٹھے ہی دیکھے تبھی ڈرائنگ روم کا دروازہ دھار سے کھول کر عمیر اندر داخل ہوا. عمیر کو دیکھتے وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے. بھائی. دعا نے سسکتے ہوئے اس کو پکارا. وہ دعا کو ایک نظر دیکھتا کسی جانور کی مانند انوار پر جھپٹا. سالے کمینے میری بہن کے ساتھ تو نے یہ سب کیا. میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. ہاں کس سے پوچھ کر تو نے اس سے نکاح کیا. بول. یہ کرنے کا کہا. میں نے تجھے کہا تھا چند دن صرف چند دن کے لیے میری بہن کا خیال رکھ لیو. تو نے اس کے ساتھ یہ کیا. میں تجھے نہیں چھوڑوں گا گھٹیا آدمی. میں سمجھتا تھا تو ہی میرا اس دنیا میں سب سے اچھا یار ہے مگر نہیں. تو اس دنیا کا سب سے بڑا کمینہ انسان ہے. مجھے معلوم ہو گیا. عمیر اس کا چہرہ پکڑے جانوروں کی طرح ارمان کے چہرے پر مکے مار رہا تھا. شور کی آواز سنتے زارا بھی اپنے کمرے سے بھاگ کر آئی تھی. اپنے بھائی کو عمیر کے ہاتھوں یوں پٹتا دیکھ کر وہ دروازے پر ہی کھڑی ہو گئی. جا کر کیا کرے کیا نہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. کافی سارا پیٹنے کے بعد ارمان اس کو دھکا دیتا دور پھینک گیا تھا. عمیر زمین پر اوندے منہ گرا. دعا یہ سب دیکھتے ہی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی جبکہ زارا بھی کم و بیش اسی حالت میں تھی. میں تجھے جان سے مار دوں گا ارمان. تجھے صرف اس کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا تھا. تو جانتا تھا کہ اس گنڈے کو مجھے پکڑنا ہے. کتنا بڑا کام تھا میرے اوپر. مجھے سب سے زیادہ تیرے اوپر بھروسہ تھا اس لیے میں نے اپنی بہن کی حفاظت تیرے اوپر چھوڑی. اور تو نے میرے ساتھ یہ کیا. طلاق دے میری بہن کو ابھی کے ابھی طلاق دے. آج کے بعد سے میرا اور تیرا اب کوئی رشتہ نہیں ہوگا. سب ختم. وہ دعا کا ہاتھ تھامتے تیزی سے اس کے سامنے آیا تھا. ارمان سرخ نگاہوں سے عمیر کو دیکھتا جھٹکے سے دعا کا ہاتھ چھڑوا چکا تھا. میری پوری بات سنے گا یا اپنی ہی بھوکتے رہے گا. ماننا ہوں کہ تیرا مشن تھا اور تو نے مجھے اس کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا. میں اس سے محبت کرتا تھا اور نکاح کرنا چاہتا تھا. اس لیے ایسا کر دیا. میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا اس کے ساتھ. میں نے اس کی عزت پر ہاتھ تو نہیں ڈالا. ایسے کیوں کہہ رہے بار بار تو کہ میں نے غلط کر دیا. محبت کرتا تھا تیری بہن سے اس لیے بس نکاح کیا ہے. مجھے لگتا تھا کہ تو نہیں مانے گا. ارمان شرمندہ ہوتے نظریں چرا گیا جبکہ زارا اور دعا منہ کھولے وہاں ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی. وہ دونوں کیا گفتگو کر رہے تھے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. سالے اگر تجھے میری بہن سے محبت تھی تو مجھ سے کہہ تو سکتا تھا نا. اب جو تو نے میری بہن کے ساتھ کیا ہے سیم وہی میں بھی تیری بہن کے ساتھ کروں گا. عمیر غصے سے پیر پٹختا زارا کی جانب جاتے اس کا ہاتھ سختی سے اپنی ہتھیلی میں تھام گیا تھا. زارا کی لبوں سے سسکی نکلی تھی. عمیر ایک نظر زارا کو دیکھتا اس کا ہاتھ چھوڑ گیا. نہیں کر سکتا میں یہ. محبت کرتا ہوں میں بھی تیری بہن سے مگر دیکھ کہہ رہا ہوں تجھے بتا کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں. تو بھی تو مجھے بتا کر سکتا تھا نا. اور تو نے پھر ایسا کیوں کیا ارمان. وہ ٹھنڈا ہوتے ارمان کے پاس آیا تھا. ارمان شرمندہ ہوتے صوفے پر جا بیٹھا. مار کر تو اس کا وہ حال برا کر چکا تھا. کھڑی ہونے کی اب ہمت کہاں رہی تھی. مجھے ایسا لگتا تھا کہ تو منع کر دے گا. ویسے بھی جتنی محبت تجھے تیری بہن سے ہے مجھے ایسا لگتا تھا تو کبھی بھی اس کی شادی کروائے گا ہی نہیں. اف اللہ کس چیز کا سیکرٹ ایجنٹ ہے تو. عمیر نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتا اس کے برابر آ کر بیٹھا.
دیکھ میرے ایجنٹ ہونے پر کوئی بات مت کریو، مجھ سے زیادہ خطرناک کوئی ایجنٹ نہیں ہے وہاں۔ وہ اپنا کالر اکڑاتے ایک نظر دعا کو دیکھتا ہے، اس کو آنکھ مار گیا تھا۔ دعا بری طرح سرخ ہوتے یہاں وہاں دیکھنے لگی، جبکہ زارا بھی شرمندہ شرمندہ سی کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ وہ پوری حقیقت نہیں جانتی تھی، مگر اتنا جانتی تھی کہ اس کا بھائی کچھ غلط کرنے کے ارادے سے نہیں کر رہا تھا۔ جو بھی تھا جیسا بھی تھا، اس نے اپنی دوست کے ساتھ غلط تو کیا تھا نا، اور اس چیز کی معافی وہ بہت جلد اس سے مانگنے والی تھی۔ تو نے میری دوستی کو بہت ٹھیس پہنچائی ارمان، خدا کی قسم تو مجھے جتنا پیارا تھا تو مجھے ایک بار کہتا میں اپنی بہن کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں رکھ دیتا۔ مانتا ہوں کہ تو گنڈا گرد بن کر پھرتا ہے، مگر ہے تو ایک ایجنٹ نا، خود تو بڑا ہیرو بن کر گھومتا ہے، گھر میں عورتوں کی طرح کام کرتا ہے، اپنی بہن کے نخرے اٹھاتا ہے، اور پیٹھ پیچھے تو بھی ایک ایجنٹ ہی ہے۔ اس لیے اب مجھے گنڈا نہیں بولیو، ورنہ میں بھی تجھے عورت بولوں گا۔ ارمان نے بھی ہاتھ کے حساب برابر کیا تھا، اور جبکہ وہ دونوں منہ کھولے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ چل پھر میں جا رہا ہوں اپنی بہن کو لے کر، عورت تو ویسی بھی ہوں، میں اپنی بہن کی حفاظت خود ہی کروا لوں گا۔ وہ کھڑے ہوتے دعا کی جانب گیا۔ ٹھیک ہے، پھر میری بہن کے بارے میں اب سوچوں بھی نہیں، ورنہ میں نے تو سوچ لیا تھا کہ میری بہن کو تجھ سے اچھا رشتہ بھلا کہاں ملے گا۔ اس کی بات سنتے عمیر جھٹکے سے رکا تھا، جبکہ زارا بھی دھڑکتا دل لیے دروازے کی تھام گئی تھی۔ وہ شخص اس سے محبت کرتا تھا، یہی اس کے لیے ایک بہت بڑی خوشی تھی۔ یہاں اس کا بھائی اسی سے اس کا رشتہ طے کر رہا تھا جس کو وہ چاہتی تھی۔ اتنی خوشیاں وہ بھلا کیسے سنبھالتی؟ وہ شرمائی گھبرائی سی عمیر کو دیکھ رہی تھی، جو اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ چل پل میں بھی یہی سوچ رہا تھا، جو بھی ہو تو ایک اچھا لڑکا ہے۔ اب اگر یہ رشتہ بن ہی گیا ہے تو نبھا لیتے ہیں ہم لوگ۔ اپنی بہن کو یہاں چھوڑے جا رہا ہوں تیرے پاس، بس یہ مشن کمپلیٹ ہو، اس کے بعد تیری بہن کو بھی لے جاؤں گا اپنے ساتھ۔ وہ ایک نظر دروازے کے پاس کھڑی زارا کو دیکھتا مسکراتے ہوئے اس کے کمرے سے نکل گیا، جبکہ اس کی نظروں پر زارا ابھی تک باغ ہو رہی تھی۔ اس کو اس کی محبت مل رہی تھی، پھر بھلا اس کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی، جبکہ دعا اور وہ وہیں کھڑے رہ گئے۔ وہ دعا کو نرم نگاہوں سے دیکھتا مسکرائے جا رہا تھا، جبکہ دعا اس کی نظروں کو اپنے اوپر پڑتی محسوس کر کے بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ اور دوسری ہی لمحے وہ جھٹکے سے مڑتی تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ جو بھی تھا جیسا بھی تھا، اس لڑکے نے اس کے ساتھ زبردستی نکاح کیا تھا۔ جب تک وہ اس چیز کی اس سے معافی نہ مانگ لیتا، وہ اس کو معاف نہیں کرنے والی تھی۔ اس کو یوں منہ پھلا کر کمرے کی جانب بھاگتے دیکھ کر وہ گھبراتے ہوئے صوفے سے اٹھاتا۔ بیگم صاحبہ ناراض ہے، ان سب میں یہ تو وہ بھول ہی گیا تھا۔ دوسری ہی لمحے وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے کی جانب گیا۔ دعا کا جوتا بیچ میں پڑا تھا، جو کہ اس کے پیروں میں آ گیا۔ وہ خود کو سنبھالتے سنبھالتے بھی منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ جوتے کو سرخ نگاہوں سے دیکھتا وہ سائے ٹیبل پر کرتے کھڑا ہوا تھا۔ شادی کر لیے تو زندگی تو پھوٹے گی نا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے سر کو سہلاتا دوبارہ سے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتا وہ حق تک کھڑا رہ گیا۔ وہ اپنی چوڑیاں کھینچ کھینچ کر اپنے ہاتھوں سے نکالتی بری طرح توڑ رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ روتی بھی جا رہی تھی۔ اس کے بھائی نے بھی اس کو سچ نہ بتایا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکے کا گلا دبا دے جس نے پہلے اس کو اچھا خاصا ڈرا کر یہ سب کیا تھا اس کے ساتھ۔ ارمان تیزی سے اس کی جانب آیا، وہ اپنے ہاتھوں سے مزید چوڑیاں نکالتی ہے ارمان کے منہ پر مار گئی تھی۔ ارمان مسکراتے ہوئے اس کی چوڑیوں کا ہاتھ پکڑتا نرمی سے اس کی چوڑیوں پر اپنے لب رکھنے لگا۔ ایک سیکرٹ ایجنٹ، ایک مغرور ایجنٹ کمرے میں کھڑا اپنی بیوی کا وار سہ رہا تھا، اس کی چوڑیوں کو چوم رہا تھا، نرمی سے اس سے پٹ رہا تھا۔ اگر اس کو ایسے کوئی دیکھ لیتا تو یقیناً وہ ہارٹ اٹیک سے مر جاتا، کیونکہ ارمان خانزادہ جتنا مغرور تھا، کسی کو بھی اس سے ان سب چیزوں کی امید تھی ہی نہیں۔ کبھی معاف نہیں کروں گی میں تمہیں اور بھائی کو، اتنی بڑی بال چال چلی میرے ساتھ۔ بھائی ایک ایجنٹ تھے اور بھائی نے زندگی میں مجھے یہ نہیں بتایا، میں کبھی معاف نہیں کروں گی بھائی کو۔ ارے مجھے تو معلوم تھا نا کہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، پتہ نہیں پھر جتاتے کیوں تھے۔ وہ بری طرح روتے اپنے غم غلط کرنے لگی تھی۔ اس کو ایسے روتے دیکھ کر ارمان مسکراتے ہوئے اس کے برابر آ کر بیٹھا تھا۔ رو رو کر اسٹرابیری بن چکی ہو۔ وہ نرمی سے اس کے لال ہاتھوں کو تھام کر جھک کر اس کی زخمی جگہوں پر اپنے لب رکھنے لگا۔ کون کہہ رہا تھا ایسے اپنی چوڑی اتارنے کا؟ میرا تو خیال کر لیتی میری جان، اتنی محبت سے تمہیں اپنی زندگی میں لے کر آئی ہوں، اور تم یہ سب محبت سے لائے تم مجھے؟ وہ چلائی۔ او ہو، محبت سے نہیں زبردستی ہی لائے ہو، مگر محبت تو کرتا ہوں نا۔ وہ اپنے لب دباتا اس کو دیکھتا بولا۔ اس کی محبت کے اظہار پر وہ بری طرح سرخ ہوئی تھی۔ جو بھی تھا وہ اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں تھی۔ جو بھی ہو تو مجھے طلاق دے دو، میں تم جیسے گنڈے موالی انسان کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ پھر گنڈا موالی؟ وہ اس کے گنڈا موالی کہنے پر بری طرح سرخ ہوا۔
اچھے والی ایجنٹ کو وہ گنڈا موالی کہہ رہی تھی۔ اس وقت اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ چھت سے کود کر خودکشی کر لیتا۔ اس کی من پسندیدہ بیوی اس کو گنڈا موالی بول رہی تھی، بھلا وہ یہ سب کیسے برداشت کرتا؟ جان پلیز گنڈا موالی تو نہ بولو۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ تھام کر جھک کر اس کی انگلیوں کو چومنے لگا۔ اس لڑکی سے بچپن سے اس نے اتنی محبت کی تھی کہ لفظوں میں ظاہر کرنا مشکل تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ عمیر تمہاری شادی کرے گا ہی نہیں، اس لیے مجھے موقع ملا اور میں نے تم سے نکاح کر لیا۔ بہت چاہتا تھا تمہیں، اس لیے کچھ بھی غلط نہیں سوچا، کبھی بھی تمہارے بارے میں، ہمیشہ صرف نکاح کا سوچا تھا اور آج نکاح کر لیا۔ وہ محبت سے اس کے چہرے کو تھامے اس کے گال پر بوسہ دے گیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ بری طرح گلابی ہوئی تھی۔ دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا اور پاگل ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو مرد اتنا برا لگ رہا تھا ابھی اس کی محبت کا سن کر وہ پگھل رہی تھی۔ نہ صرف پگھل رہی تھی بلکہ وہ اس کی محبت میں اچھی خاصی پاگل بھی ہو رہی تھی۔ جان میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، دھوکے سے نکاح کیا، مگر یقین مانو میری جان، میری بہن نے اور میں نے تمہارے ساتھ غلط نہیں کیا، کچھ بھی غلط ارادے سے نہیں کیا۔ زارا نے جو بھی کیا وہ صرف اور صرف میرے کہنے پر کیا، ورنہ وہ بہت مخلص تھی تمہارے ساتھ اور بار بار کہہ رہی تھی کہ بھائی میری دوست بہت معصوم ہے، مگر ایک تو تمہاری حفاظت کا ذمہ میرے اوپر تھا اور دوسرا مجھے تم سے نکاح کرنا تھا، اس لیے میں نے اس سے یہ بات منوائی۔ پلیز میری بہن کو بھی معاف کر دینا اور مجھے بھی معاف کر دینا۔ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ غلط ہوا، مگر جان اتنی محبت دوں گا کہ تم سب بھول جاؤ گی، یاد رہوں گا تو بس ایک بار مجھے قبول تو کر دیکھو، اتنا چاہوں گا تمہیں کہ کچھ عرصے میں صرف اور صرف تمہیں میں ہی دکھوں گا۔ وہ نرمی سے اس کی پیشانی چومتا اس کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر دعا کا دل دھڑک دھڑک کر باہر آنے کو بیتاب تھا۔ وہ وقت مسکرایا تھا، دعا جانتی تھی یہ کچھ عرصے میں واقعی وہ اس مرد کو چاہنے والی تھی، شاید اس مرد سے بھی زیادہ۔ تقدیر مسکرائی تھی، دو ایسے لوگوں کو جوڑ دیا تھا جو ایک دوسرے سے دور نہیں، بہت دور تھے، اب ایک دوسرے کے بہت پاس تھے۔